اللہ رب العزت کے ایک ولی جن کا نام ہے شاہ جمال اللہ، ان کے ایک مرید تھے، انہوں نے اپنے پیر کو اپنے گھر پہ دعوت دی اور محفل میلاد کا انعقاد کیا۔ اللہ کے وہ پائے تکبیر کے بزرگ سید شاہ جمال اللہ صاحب قلعہ، ان کے گھر پر تشریف لانے والے تھے اور ان کے مرید اپنے گھر کو سجا رہے ہیں، جگہ کو سجا رہے ہیں کہ حضرت آئیں گے تو کہاں بٹھانا ہے، کیا ان کو کھلانا ہے، کیا پلانا ہے، کہیں ہم سے ان کی بارگاہ میں کوئی گستاخی نہ ہو جائے، کہیں خدمت کرنے میں کوئی کمی نہ ہو جائے، اسی بات میں وہ لگے ہوئے۔ اور اسی محلے میں کچھ ہجڑوں کی جماعت رہا کرتی تھی۔ وہ سوچتے ہیں کہ ایک پیر کے لیے اتنے خاطرداری کرنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے اتنے دنوں سے سجایا بسایا جا رہا ہے، آخر وجہ کیا ہے؟ کیا اتنے وہ پہنچے ہوئے فقیر ہیں؟ ذرا آؤ ہم ان کو آزما ہی لیتے ہیں کہ ان کے پاس کتنا پاور ہے۔ ان لوگوں نے اپنے اندر اپنے ٹیم میں ایک مشورہ کیا کہ آؤ آج ہم اللہ کے ایک بندے کا امتحان لیتے ہیں، ان کو آزماتے ہیں کہ وہ کہاں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ ان 6 گینگ والوں نے اپنا ایک ٹولی بنایا اور کہا کہ جب وہ پیر صاحب آئیں گے فلاں صاحب کے دروازے پر تو ہم میں سے ایک انسان ایک کفن پہن کے سو جائے گا اور ہم رونے لگیں گے کہ فلاں ایک چھکا تھا جس کا انتقال ہو گیا ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس کی نماز جنازہ ہو، اور اس کی نماز جنازہ انہیں پیر صاحب کے پڑھوائیں گے۔ یہ مشورہ آپس میں کیا اور کہا کہ جب وہ تمہاری نماز جنازہ پڑھانے لگے اور پہلی مرتبہ بولے اللہ اکبر تو تم سوئے رہنا، جب دوسری مرتبہ بولے اللہ اکبر پھر بھی سوئے رہنا، جب تیسری مرتبہ بولے اللہ اکبر تب بھی تم سوئے رہنا، اور جب وہ چوتھی مرتبہ اللہ اکبر بول کر جب سلام پھیرے السلام علیکم رحمۃ اللہ تو تم اٹھ کے کھڑے ہو جانا اور اسی میں سے کہنا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو ہم اس پیر صاحب کے اس تمام ان کے عزت کی ہم دھجیاں اڑائیں گے، ہم ان کا مذاق اڑائیں گے، ہم ان کی بے عزتی کریں گے۔ یہ ان لوگوں نے اپنے اندر مشورہ کیا۔ جب پیر صاحب کی آمد ہوتی ہے، جب وہ تشریف لے کے آتے اپنے مرید کے گھر پہ، تو کیا دیکھتے ہیں کہ گلی میں کچھ لوگ رو رہے ہیں، کچھ لوگ چلا رہے ہیں۔ حضرت وہاں سے گزر رہے تھے اور وہ جو 6 ٹیم والے تھے وہاں سے دوڑتے ہوئے آئے اس مرید کے پاس اور کہنے لگے کہ میرے گینگ کا ایک لڑکا انتقال کر گیا، وہ دنیا سے چلا گیا، اور ہم چاہتے ہیں کہ جو تمہارے پیر صاحب آ رہے ہیں وہی ان کی نماز جنازہ پڑھا دے۔ بولتا ہے کہ کوئی بڑی بات نہیں، ہم پڑھوا دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ آپ جائیے تیاری کیجئے، ہمارے پیر صاحب آئیں گے تو ہم ان کو لے کر تمہارے دروازے پر آئیں گے۔ ادھر پیر صاحب کی جلوہ گری ہوتی ہے، آپ تشریف لاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کے مرید نے کہا کہ حضور ہمارے محلے میں ایک کا انتقال ہو گیا ہے، آپ ان کی نماز جنازہ پڑھا دیجئے، ان کی دل کی خواہش ہے۔ حضرت بولے ٹھیک ہے پڑھا دیا جائے، بولو ان کو جنازے کو ریڈی کرے۔ وہ تمام گینگ والوں نے مل کر اس لڑکے کو نہلا دھلا کر کفن میں لپیٹ دیا اور اس کو جنازے کے اندر جو تبوک ہوتا ہے اس تبوک کے اندر رکھ دیا، اور حضرت کا انتظار ہونے لگا۔ تمام لوگ لائن لگا کے کھڑے ہو گئے اور وہ پیچھے کھڑے تھے کہ جیسے ہی وہ ناٹک پورا ہوگا ہم ہنسنا اور چلانا چالو کر دیں گے۔ پیر صاحب مصلی پہ چڑھنے کے بعد اپنی آنکھ کو کچھ دیر کے لیے بند کرتے ہیں اور پھر کھول دیتے ہیں اور پیچھے پلٹتے ہیں اور کہتے ہیں کہ کیا میں نماز جنازہ زندوں کا پڑھاؤں یا مردوں کا؟ تمام لوگ حیران ہو گئے۔ پھر حضرت نے کہا کہ میں نماز جنازہ مردے کی پڑھاؤں یا زندے کی؟ تمام لوگ حیرت میں تھے کہ حضرت یہ کون سا سوال کر رہے ہیں۔ پھر تیسری مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نماز جنازہ زندے کی پڑھاؤں یا مردوں کی؟ تمام لوگ بولے جو آگے پڑھا، جو آگے جنازے میں لیٹا ہوا ہے جو کفن پہن کر اسی کی پڑھا دیجیے۔
حضرت نے بولا پڑھا دوں؟ کہاں پڑھا دیجیے. کہا میں پڑھا دیتا ہوں اس کی نماز جنازہ. تو کہا ہاں مردے کی نماز جنازہ پڑھا دیجیے. حضرت پہلی مرتبہ نیت کی، نیت کرنے کے بعد اللہ اکبر بول دیے. بولنے کے بعد دوسری تکبیر بولتے ہیں اللہ اکبر. ادھر چھٹی انتظار کر رہے ہیں کہ کب چوتھی تکبیر ہوگی کہ مذاق اڑائی جائے. تیسری مرتبہ اللہ اکبر بول دیا. ابھی سوچتے ہیں کہ چوتھی بولیں کہ فوراً اٹھ نہیں پاتا ہے. چوتھی مرتبہ تکبیر بول دیا. اس کے بعد آپ نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، لیکن اس کے اندر سے وعلیکم السلام کی جواب نہیں آیا. تمام لوگ حیران، اس کے گینگ والے پریشان اور چلانے لگے کہ اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ اٹھ تو، اب وقت آ گیا ہے، یہ پیر صاحب چلے جائیں گے، جلدی اٹھ، جلدی اٹھ کے ان کی عزت کی دھجیاں اڑا دی جائے. اس کے گینگ والے پاس سے پہنچتے ہیں. پہنچنے کے بعد اس کو ہلاتے ہیں، دھلاتے ہیں، اس کو جھنجھلاتے ہیں، کہتے ہیں اٹھتا کیوں نہیں ہے؟ وہ اٹھے کیسے جس کی نماز جنازہ شاہ ولی اللہ نے پڑھا دیا ہے، شاہ جمال اللہ نے پڑھایا ہو. وہ حقیقت میں زندہ تو تھا لیکن نماز جنازہ پڑھانے کے بعد وہ حقیقت میں مر چکا ہے. اتنا دیکھنے کے بعد حضرت نماز جنازہ پڑھا کر فوراً اپنے حجرے میں چلے جاتے ہیں. تمام لوگ پریشان، کیا یہ تو زندہ ہی تھا، ہم ان کو صرف آزمانے کے لیے اس کو لٹائے تھے، یہ تو حقیقت میں مر گیا ہے. اس کے جسم سے روح جدا ہو چکی تھی. وہ تمام گینگ والے رونے لگتے ہیں اور دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اس بزرگ کے پاس اور کہتے ہیں کہ حضور ہم سے بہت بڑی خطا ہو گئی ہے، ہم سے بہت بڑی غلطی ہو چکی ہے، ہماری خطاؤں کو معاف کیجیے، ہماری غلطیوں کو درگزر کیجیے. حضور کہتے ہیں کہ وجہ کیا ہے؟ کیا ایسی خطا تم سے ہوئی ہے جو تم ہم سے مغفرت مانگ رہے ہو؟ تمام لوگ آگے بڑھتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور ہم آپ کے مذاق بنانا چاہتے تھے، آپ کے مذاق بنانا چاہتے تھے، ہم آپ کے پہنچے ہوئے فقیر کو دیکھنا چاہتے تھے، ہم یہ اس لیے آئے تھے کہ ہم آپ کے کرامات کا مذاق اڑا سکے، آپ کی عزت کی دھجیاں اڑا سکے. جو جنازے میں لیٹا ہوا تھا وہ انسان مردہ نہیں تھا، بلکہ امتحان کے لیے، آزمانے کے لیے ہم نے اس کو کفن پہنا کے لٹایا تھا، وہ زندہ تھا. لیکن آپ نے کیسی جنازہ پڑھائی ہے کہ جنازہ پڑھانے کے بعد وہ زندہ شخص تو تھا لیکن اس وقت وہ مر چکا ہے. حضرت بولتے ہیں کون کہا تم سے وہ مر گیا؟ جا کے دیکھو وہیں پہ لیٹا ہوا ہے وہ. تمام لوگ پریشان ہیں، حضرت ہم وہیں سے آ رہے ہیں، وہ انسان مر چکا ہے. تمام لوگ اس بات کی گواہی دے رہے ہیں ہاں حضرت وہ مر چکا ہے، اس کے جسم سے روح جدا ہو چکی ہے. حضرت بولتے ہیں جا کے دیکھو تو صحیح. جاتے کیوں نہیں ہو دیکھنے کے لیے؟ لوگ بھاگتے ہوئے پہنچے وہاں پر اور اس کو جب اس کھاڑ کے پاس پہنچتے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر سے وہ کلمہ پڑھتے ہوئے کھڑا ہو جائے. شاہ جمال اللہ اللہ کے پائے تکمیل کے ولی ہیں. انہوں نے اپنی کرامت سے اللہ کی عطا سے، اللہ کی دین ہے، اللہ رب العزت نے ان کو ایک قوت بخشی تھی کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کو مردے کو جنازے کی نماز پڑھائی تھی، آپ کے نماز جنازہ پڑھانے سے وہ مرا تھا تو آپ ہی کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے آپ کی دعا سے وہ فوراً اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے. یہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی، اللہ کے ولیوں کے پاور یہ ہے.